میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، مسجد تو ایسے امن اور ہدایت کی جگہ ہے کہ مشرک بھی اگر آ جاوے تو وہ بھی مسجد کے اندر مسلمانوں کے اکرام اور استقبال سے امن محسوس کرے، حالانکہ وہ خائف ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اگر مشرک بھی تم سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دو، اس کو پناہ دو تاکہ وہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے اور قرآن اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دے۔ مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں نے غیروں کے اختراعات سے ان کے طریقے تو اپنائے، لیکن اپنے طریقوں ان میں جاذب نہیں کر سکے، اپنے طریقوں کو ان میں داخل نہیں کر سکے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، ذکر کے، تلاوت کے، عبادت کے، وہ سارے اعمال عابدانہ کرتے ہیں، داعیانہ نہیں کرتے۔ اگر مسلمان اعمال عبادت کو داعیانہ کرے تو مسلمان کی عبادت میں غیروں کے لیے کوئی راستہ نہیں، یا ہدایت کا یا راستے سے ہٹ جانے کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کی عبادات داعیانہ تھی، وہ عبادت کے لیے کونے سنبھال کر نہیں بیٹھے تھے، صحابہ عبادت کے لیے کونے سنبھال کر نہیں بیٹھے تھے، صحابہ عبادات کے لیے کونے سنبھال کر نہیں بیٹھے تھے، اس لیے ان کی عبادتیں غیروں کو یا تو اسلام کی طرف کھینچ لیا کرتی تھی یا راستے سے ہٹا دیا کرتی۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ اغیار راستے سے ہٹتے ہیں نہ ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان غیروں کے ساتھ مخلوط زندگی گزار رہا ہے، ان کے طریقے اپنا رہا ہے، اپنے طریقوں میں داخل نہیں کر رہا۔ مسجد ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر آنے والا اپنے آپ کو معمول سمجھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے قیدیوں کو ایسے اکرام سے رکھتے کہ مسجد کے ماحول میں آنے والوں کو معمول رکھنے کے لیے، مسجد کے ماحول میں آنے والوں کو معمول رکھنے کے لیے مسجد میں کوئی تلوار کھلی ہوئی یا کوئی تیر جس کے جو ہے نوک پر اور اس کے لوہے پر قبضہ نہ کیا ہوا ہو، اس طرح تلوار اور تیر کے کھولنے کی اجازت نہیں تھی، تاکہ مسجد کے اندر کا ماحول معمول رہے۔ اللہ یہ کہیں کہ قربانی کے جانور سے بھی چھری کو چھپانا چاہیے، تو پھر ایک انسان سے ہتھیار کو کتنا چھپانا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مسجد میں تلوار کو میان سے باہر کرنا اور کھلے تیر رکھنا یا ایک دوسرے کو پکڑانا، یہ سخت ممنوع تھا، اور اس سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو سخت ناگواری تھی، چاہے کہ مسجد میں آنے والا وہ معمول رہے، مسجد میں آنے والا معمول رہے۔ یہ وجہ ہے کہ مسجد میں کیا ماحول رہنا چاہیے، مسجد میں کیا ماحول رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں، جابر فرماتے ہیں کہ بنا جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ آپ ایک ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے مسجد میں جو ایک دوسرے کو تلوار پکڑا رہے تھے سوتی ہوئی میان سے باہر، تو آپ نے فرمایا اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو مسجد میں کھلی تلوار یا مسجد میں کھلا تیر ایک دوسرے کو سامنے کرے۔ یہ روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں روکا نہیں ہے اس سے، جب تم میں سے کوئی آدمی تلوار سوتے مسجد میں
اگر وہ تلوار کسی کو دینا چاہتا ہے اپنے ساتھی کو تو اس کو چاہیے کہ اس کو میان میں رکھ کر دے، اس کو میان میں رکھ کر، تاکہ تمہارے ماحول میں آنے والا اجنبی وہ معمول رہے۔ سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا مسجد میں تلوار میان سے باہر کرنے کے بارے میں، فرمایا کہ ہم اس کو انتہائی برا سمجھا کرتے تھے، اور ایک آدمی مسجد میں تیر صدقہ کر رہا تھا اللہ کے راستے میں، آپ نے اس کو حکم دیا کہ جو بھی مسجد میں تیر لے کر آئے، یہ تیر کسی کو دے، اس کو چاہیے کہ اس کے پھل کے اوپر اس کا جو کپڑا لپیٹ لے یا اس کو ہاتھ سے پکڑ کے رکھے، ایسا نہ ہو کہ وہ لے کے جا رہا ہو اور شیطان سہارا لگا کر وہ تیر کسی کو لگوا دے۔ یہ بھی دھیان رکھ فرمایا کسی کو چھری بھی اگر پکڑاؤ تو نوک کی طرف سے، دھار کی طرف سے نہ پکڑاؤ، تم دے رہے ہوں گے شیطان ہاتھ مار دے گا، تمہیں شیطان نظر آئے گا نہیں، اور بلکہ یہ ہو جائے گا کہ انہوں نے چھری ماری ہے، قتل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو ارادہ ہی نہیں تھا، مجھے خبر نہیں کہ شیطان نے اس کے ہاتھ کو سہارا دے کر یہ چھری اس کے لگوا دی۔ اس لیے فرمایا کہ چھری بھی کسی کو نوک کی طرف سے نہ پکڑاؤ۔ محمد بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ہم ابو سعید خدری کے ساتھ تھے مسجد میں، ایک آدمی تیروں کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ ابو سعید نے فرمایا کیا یہ شخص نہیں جانتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار کو مسجد میں الٹنے پلٹنے سے روکا ہے؟ بریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے سرخ کھوئے ہوئے اونٹ کا، حالانکہ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے، سرخ اونٹ بڑا قیمتی، عرب کی بڑی دولت کو کہتے ہیں سرخ اونٹ، تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے سرخ کھوئے ہوئے اونٹ کا مسجد میں اعلان کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا اونٹ کبھی نہ ملے، تو اپنا اونٹ کبھی نہ پائے، اور پھر یہ فرمایا کہ مسجدیں اعمال العبادت اور تعلیم و دعوت کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں ان کاموں کے لیے ہیں جن کاموں کے لیے مسجد کو بنایا گیا ہے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا ایک آدمی کو جو اپنی کسی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کر رہا تھا مسجد میں، اس کو خاموش کیا اور ڈانٹا اس کو، اور یہ فرمایا کہ ہمیں اس سے روکا گیا ہے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ایک آدمی کو جو اپنے کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کر رہا تھا مسجد میں، اس پر سخت ناراض ہوئے، فرمایا اے ابو المنذر، تو کہنے لگا کہ اے ابو المنذر، ابن کعب کی سنیت ہے کہ اے ابو المنذر، آپ تو ایسے بد مزاج بد کلام نہیں تھے، آپ نے اس آدمی کے اپنی چیزیں تلاش کرنے پر اس کو اتنا برا کیوں کہا؟ آپ تو ایسے بد اخلاق بدگو نہیں تھے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اسی کا حکم دیا گیا کہ جو شخص اپنی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان مسجد میں کرے ہم اس پر اسی طرح سخت ناراض ہوں اور اس کو اسی طرح ڈانٹیں، ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ السلام علیکم محترم سامعین، اسی طرح کے مزید بیانات اور تعلیم حیات الصحابہ کی حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں 9270021230، واٹس ایپ گروپ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم۔ Reconstruction of Ummah.